بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر ضرور فخر محسوس ہوگا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ شروع کرتے ہیں کہانی۔ میری روزی روٹی کا ذریعہ رکشا ہے اور سواری کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک دن صبح ایک میاں بیوی میرے پاس آئے اور بولے انہیں لاری اڈے تک جانا ہے۔ سواری اچھی تھی، کرایہ بھی زیادہ بنتا تھا، سو میں نے حامی بھر لی اور انہیں لاری اڈے تک لے گیا۔ میاں بیوی کو اتار کر میں مڑنے ہی والا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ اس خیال سے کہ اسے کہیں جانا ہوگا میں نے اپنا رکشا روک دیا۔ لڑکی کی عمر 25-26 سال کے قریب ہوگی۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کی چال میں خاصی لڑکھڑاہٹ تھی۔ حسب توقع وہ میرے قریب آ کر رک گئی، بنا کچھ کہے رکشے میں بیٹھ گئی اور مجھے چلنے کا کہا۔ میں نے بھی سوچا شاید مین روڈ تک جانا ہوگا، سو میں نے رکشا سٹارٹ کر دیا۔ راستے بھر میں اسے شیشے میں دیکھتا رہا۔ اس نے ماتھے پر ٹیکا لگا رکھا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم لاری اڈے کے رش سے دور آ گئے۔ میں نے رکشا روکے بنا ہی اس سے پوچھا، محترمہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ حیرت انگیز طور پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ہاتھوں میں پکڑی گٹری کو سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا واحد سامان تھا جو میں نے اس کے پاس دیکھا تھا۔ میں نے جب سوال دہرایا تو بولی آگے لے چلیں۔ مجھے لگا شاید اس شہر میں نئی آئی ہے، اس لیے جگہوں کا پتہ نہیں ہے، شاید جگہ دیکھ کر اسے یاد آ جائے۔ سو میں رکشا لے کر چلتا رہا، یہاں تک کہ مین روڈ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، محترمہ آپ نے بتایا نہیں آپ نے کہاں اترنا ہے؟ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولی جی صاحب، کسی بھی مسلمان بستی میں اتار دو۔ ارے محترمہ یہاں سارے ہی مسلمان ہیں، آپ کو بتائیے جانا کہاں ہے، جگہ کا نام کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پتہ وغیرہ ہے؟ اگر لکھا ہوا ہے تو مجھے دکھا دیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ گھبرا کر بولی مجھے کہیں نہیں جانا، جہاں آپ کا دل کرے چھوڑ دیں۔ اس کے جواب پر میں بھی بوکھلا گیا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر منزل کا نہیں پتا تھا تو سفر کیوں کر رہی تھی؟ میں نے تھوڑا غصہ کیا تو وہ رونے لگ گئی۔ اس کے رونے سے میرا دل پسیج گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ کسی پھول کی طرح تر و تازہ تھی اور آنکھوں میں ہرنی جیسی معصومیت تھی۔ میں نے کہا دیکھیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ جو بھی جگہ کہیں گی بغیر کرائے کے میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، آپ مجھے آرام سے تسلی سے جگہ بتا دیجئے۔ وہ تقریباً روتے ہوئے بولی میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی میرا اس دنیا میں کوئی وارث ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے گھر میں بے شک نوکرانی بنا کر رکھ لو، میں صرف 2 وقت کی روٹی کھاؤں گی اور آپ سے کوئی تقاضا بھی نہیں کروں گی۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا جیسے میں کسی ریاست کا بادشاہ ہوں اور وہ کوئی کنیز ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک پاؤں سے لگڑا تھا، سو میں نے لکڑی کی ٹانگ لگوا لی تھی اور اسی کے سہارے رکشا چلاتا تھا، جبکہ گاؤں میں مجھے کوئی رشتہ دینے پر تیار نہ تھا۔ وجہ ایک تو میرا لنگڑا پن تھا اور دوسرا یہ کہ میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے ایسے میں کون اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دیتا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر لڑکی سے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تم بتاؤ تم کب شادی کرو گی؟ کہو تو ابھی لے چلوں، اگر نہیں تو کچھ دن دارالامان میں رہ لو، اپنی طرف سے اطمینان کر لو، پھر شادی کے لیے دل راضی ہوا تو مجھے بتا دینا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، بولی آپ بہت اچھے ہیں صاحب، مجھے اور کیا چاہیے، آپ مجھ سے شادی کر لو، میں ابھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اس کی معصومیت پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے دل میں سوچا اگر یہ چند منٹوں میں مجھے اتنی ساری مسکراہٹیں دے سکتی ہے تو میری زندگی کو کتنا خوشگوار بنا دے گی۔ سو میں نے اپنے ایک وکیل دوست کو فون کیا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ میں ابھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے سوچ بچار کا مشورہ دیا جسے میں نے تحمل سے سنا اور کہا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی معصوم ہے۔ خیر ان کا کام تھا سمجھانا، سو انہوں نے سمجھا دیا۔ مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو لے کر کچہری آ جاؤں۔ ابھی تک میں نے اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ آصف بھائی سے بات کرنے کے بعد میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام کرن بتایا۔ اس کا نام بھی اس کی طرح خوبصورت تھا۔ میں نے رکشا مین روڈ سے کچہری کی طرف موڑا اور 10 منٹ میں کچہری پہنچ گیا۔ اپنے دوست کے پاس پہنچ گیا تو سب سے پہلے اس نے مجھے مٹھائی کی فرمائش کی، جسے میں نے نکاح تک مشروط کر دیا۔ پھر اسے بتایا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے آفس لے گیا، کچھ ضروری انتظامات کیے، چائے پانی کا بندوبست کیا،
अपने चंद दोस्तों को भी मदऊ किया। साथ ही निकाह ख्वाह और निकाह वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया गया। आसिफ भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा शिद्दत से जी चाहा कि किरण के पास कोई चादर वगैरह होती तो वो सर ढांप कर बैठती, मगर उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी लंबी चुटिया कमर पर लहरा रही थी। खैर, मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। निकाह के वक्त पता चला कि किरण ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। वो 2-3 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक इसे नमाज रोजे का नहीं पता। खैर, मुझे कोई खास हैरत नहीं हुई क्योंकि अपने हुलिये से वो गैर मजहबी लगती थी। आसिफ भाई ने उसे एक और सवाल किया कि वो कंवारी है या नहीं, तो इस सवाल पर उसने चुप साध ली। आसिफ भाई ने उसे उसकी शर्मो हया से ताबे किया और खाना खुद ही पुर कर दिया। खैर, बाकी मामलात के बाद हमारा निकाह हो गया। हम मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। उस लम्हे मुझे लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत सबकी नजरों में बढ़ गई हो। गांव के जो लोग कहते थे कि मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा, जब वो मेरे साथ किरण को देखेंगे तो लाजमी हैरान होंगे। मैंने सोच लिया कि मैं अगले ही दिन रिक्शे से छुट्टी करूंगा और इसे अपने गांव लेकर जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में भी अल्लाह ने मुझसे खूबसूरत औरत लिखी थी, जो शक्लो सूरत के एतबार से लाखों में एक थी। निकाह के बाद के जज्बात ही और होते हैं। मुझे किरण से यकदम मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने उसे बाजार से एक शॉल भी लेकर दी और उसे रिक्शे में बिठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने उसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर वो ताज़ा दम हो गई। अगरचे मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी इतनी थी कि मैं अपनी थकावट भूल गया। मैंने उससे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का जोड़ा लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे उन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती थी। मैं फटाफट बाजार गया। जमा पूंजी का तकरीबन 50% हिस्सा मैंने किरण के लिए कपड़े खरीदने और खाने पीने की चीजों पर लगा दिया। चीजें लेकर घर आया तो वो मेरी मुंतजिर बैठी थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना वगैरह लगाता हूँ। उसने हाँ में सर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहा कर निकली तो उसका रूप निखर गया। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई थी। उसकी शहद जैसी निखरती रंगत, गुलाबी होंठ और लंबे लंबे बाल किसी को भी अपना दीवाना बना दें। मैंने उसे नजर भर कर देखा तो वो शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी फकीर को परिस्तान की परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत की गर्मजोशी दिखाई तो वो भी काफी खुश नजर आने लगी। अब उसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी जिंदगी इतनी बदल कैसे गई। ऐसा लगता था कि मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा कमरा जिसमें मैं अकेला रहता था, इस कमरे में मेरा हमसफर भी आ गया था। उस दिन उसकी रफाकत पाकर मुझे लगता था जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। हमारी रातें और हमारे दिन खुशियों के खुमार में डूबे हुए थे। मैंने किरण का नाम मरियम रख दिया था। मैं जब भी उसके खानदान का पूछता, वो या तो टाल देती या ऐसे तासुरात देती कि मैं दोबारा पूछने की जरूरत ही न करता। मैं उसे अभी बेचैन या परेशान नहीं करना चाहता था, सो मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। मैं माजी और मुस्तकबिल से ज्यादा हाल में रहने वाला इंसान हूँ। चीजों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ, सो मैंने हम दोनों के रिश्ते पर खासी तवज्जो दी। एक दिन मैं मरियम को घुमाने फिराने नजदीकी पार्क ले गया। उसने बताया था कि उसका ताल्लुक गैर मजहबी कबाइल से है, जहाँ अजीबो गरीब रस्म और रिवाज हैं। वो बहुत कम ही अपनी बस्ती से बाहर निकली थी। उसने इस शहर को भी नहीं देखा था, लिहाजा मैं उसका दिल बहलाने पार्क में ले गया। वो वहाँ जाकर बहुत खुश हुई। उसने ये चीजें पहली बार देखी थी। मैंने उसे मुख्तलिफ झूले भी दिखाए, मगर वो झूले पर बैठने से डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे पर बैठे हुए थे कि एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा इसकी दिलचस्पी मुझसे ज्यादा मरियम में थी। खैर, मैं लड़ने झगड़ने का कायल नहीं था। शहरों में ये बातें आम होती हैं, मगर अब इसका घूरना नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था और उसकी हरकतें भी पहले से ज्यादा मशकूक हो गई थी। वो फोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फोन कान से लगा लिया और बोला, हारे कारतूस कहाँ है? तेरे लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। ये कहकर उसने उसे नजदीकी स्टेशन पर मिलने का कहा और फोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और ढाबे से निकल गया। मरियम इन बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। न जाने इन लोगों की क्या नीयत थी। खैर, हमने जल्दी से खाना खाया। मैं उसे लेकर ढाबे से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का ताक़ुब कर रहा था, मगर जो ही मैं पीछे मुड़कर देखता, मुझे सब कुछ ही नॉर्मल लगता। मैं समझ में नहीं पाया कि कौन मेरा ताक़ुब कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने नमाज अदा करनी थी, सो मरियम को घर में ही छोड़कर खुद मस्जिद चला गया। उसे सख्ती से हिदायत की कि कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, और अगर मेरा भी कहे तो उसे कह देना कि मैं मस्जिद नमाज पढ़ने गया हूँ।
تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو مریم سخت گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ پھر شاید محلے کے کسی آدمی نے بتایا ہوگا تو دروازہ کھٹکھٹانا بند کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید کوئی بچہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوگا یا پھر میرا کچھ جاننے والا ہوگا۔ میں پہلے چھڑا تھا سو میرے دوست کوئی لحاظ وغیرہ نہیں کرتے تھے، یقیناً انہی میں سے کوئی ہوگا۔ میں نے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ان کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، سو محلے والوں نے انہیں نکال باہر کیا۔ یہ سن کر میرا ماتھا کھنکا، آخر وہ لوگ کون تھے اور ہم سے کیا چاہتے تھے؟ اگلی صبح جمعہ تھا سو میں گھر پر ہی تھا، کیونکہ جمعے والے دن میں رکشہ نہیں چلاتا تھا۔ میری دلہن کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، سو میں ناشتہ باہر سے ہی لاتا تھا۔ اس دن بھی میں حلوہ پوری لینے باہر گیا، واپسی پر آیا تو دروازے پر 2 لوگ کھڑے تھے اور مسلسل دروازہ بجا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو تو بھبر گئے، بولے تو نے ہماری چوری اس گھر میں رکھی ہے۔ میں حیران ہو گیا اور پوچھا تمہاری کون سی چوری؟ میرے گھر میں صرف میری بیوی ہے اور اس کا نام مریم ہے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں وہ ہماری بیوی ہے، تم نے اسے جبرن یہاں رکھا ہوا ہے، ہم تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے، ابھی دروازہ کھولو اور اسے ہمارے حوالے کرو۔ ان لوگوں کا حلیہ بھی عورتوں جیسا تھا، سر پر چوٹیاں باندھی ہوئی تھی اور گلے میں عجیب و غریب پٹے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بدماشی دیکھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے حلوہ پوری سائڈ پر رکھی اور بازو چڑھا کر بولا ہمت ہے تو لے جا کر دکھاؤ میری بیوی کو، یہ میرا محلہ ہے، سب لوگ یہاں مجھے جانتے ہیں، اگر زیادہ چونچرا کی تو ایسا پٹواؤں گا کہ واپس اپنی ٹانگوں سے نہیں جاؤ گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور بولا تمہاری یہ ہمت، شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام کارتوس ہے اور میرے نام سے بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں۔ ہاں بنا بندوق کے کارتوس، مجھے بھی تم سے کوئی ڈر نہیں، جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ہماری لڑائی اور شور سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے، یہ لوگ دنگا فساد مچا رہے تھے، سو کسی نے پولیس کو خبر کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس ہمارے دروازے تک آ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا مگر ان لوگوں کا کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ پولیس کے آتے ہی یہ لوگ ڈر گئے اور بھاگنے لگے، مگر پولیس نے دھر لیا اور پوچھا تم لوگ اس شریف آدمی کو کیوں تنگ کر رہے تھے؟ محلے والوں نے بھی میری حمایت کی، جس پر ان لوگوں نے بتایا کہ میں نے ان کے قبیلے کی عورت کو اپنے گھر میں جبرن قید کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان کے خاندان میں بیاہی جا چکی ہے۔ پولیس والوں نے یہ سنا تو اپنی لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے آئے اور گھر کی تلاشی لینے کو کہا۔ مریم اس سب سے بہت خوفزدہ ہو چکی تھی اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں۔ میں نے پولیس کو اپنا نکاح نامہ بھی دکھا دیا۔ پولیس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پولیس ان لوگوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ سکون ہوا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور بلا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے، ضرور یہ مریم کو جانتے ہوں گے۔ اور پھر کل جب ہم ڈھابے میں بیٹھے تھے تو وہ شخص گھور گھور کر مریم کو دیکھ رہا تھا، اس نے فون پر بھی کارتوس نامی بندے کا ذکر کیا تھا، جبکہ اس شخص نے بھی اپنا یہی عجیب نام بتایا تھا۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا مریم رو رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں ابھی بھی اس کی محبت ہی تھی۔ میں نے اس کے کردار پر شک نہیں کیا۔ میں نے مریم کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور پھر اسے کہا مریم تم میری زندگی بن گئی ہو، اگر تم مجھے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے بچ پاؤں گا؟ خدا نخواستہ کبھی یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا دے، میں تنہا آدمی ہوں، اگر کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے کوریدنے پر مریم نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غیر مذہب قبیلے سے ہے۔ یہ شخص جس نے اپنا نام کارتوس بتایا تھا اور جو ان کے دروازے پر بار بار انہیں آ کر دھمکاتا تھا، وہ اس کا نام نہاد شوہر تھا، اور اس کے ساتھ جو ناٹے قد کا آدمی تھا وہ اس کا دیور تھا۔ مزید پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ یہ لوگ 7 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی اور اپنے قبیلے میں انہوں نے اپنی فوج نما بدماشوں کی ٹولی بنا رکھی تھی۔ یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے اپنی طاقت کی بنا پر منوا لیتے تھے۔ اس علاقے میں بظاہر تو سارے شریف تھے، رسم و رواج کے پابند تھے، مگر ہر گھر میں برائی کا ایسا شرمناک پاپ تھا جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی تھی۔ آنے والی دلہن کو سونے میں لاد دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بے تحاشا انتظامات کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کی ساری جمع پونجی ایک ہی شادی پر ضائع ہو جاتی تھی، جبکہ سونے چاندی کے بغیر کسی عورت کی شادی توہین سمجھی جاتی تھی۔ مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوتا اس سے معاشرے کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی۔ مجھے سونے اور چاندی میں تول دیا گیا تھا۔ میرے ماں باپ کو بھاری نقد رقم بھی پیش کی گئی اور یوں میں بیاہ کر کارتوس کے گھر آ گئی۔
کارتوس کی ہیبت سے سارا علاقہ ڈرتا تھا۔ اس کے 6 بھائی اور بھی تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طاقت پر خاصا اتراتے تھے۔ شادی والے دن گھر میں کوئی عورت نہ پا کر مجھے عجیب سی الجھن ہوئی۔ اس کے باقی بھائی بھی مجھے مذاق میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، جو مجھے بہت ناگوار گزرا۔ میں اپنے علاقے کی روایات سے واقف تھی اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھوں کی بھی خدمت کروں، بلکہ ان کی تسکین کا بھی ذریعہ بنوں۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتیں بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ اس دن اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے گھر ایک کھلونا بن گئی تھی۔ میں سارا دن ان لوگوں کی روٹیاں بناتی رہتی تھی، کوئی ہل کر پانی بھی نہ پیتا اور سب کی خدمت مجھ پر فرض ہو گئی۔ سارا دن کام کی تھکن اور پھر اذیت ناک راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جسے ماں باپ نے کونٹھے سے باندھ دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھائی مجھے دن کے اجالے میں بھابھی کہتے تھے، قبیلے والوں کے سامنے بڑے مہذب تھے، مگر اب ان کی حقیقت میں جان گئی تھی۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت پر بھروسہ کر کے اسے اشاروں کے نایوں میں یہ باتیں بتانے کی کوشش کی تو وہ بولی، میرے 3 دیور اور 2 جیٹھ تھے۔ میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے۔ تم نئی نسل کی لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہوا ہے، اپنا اپنا شوہر کیوں کرتی ہو؟ جس گھر میں جتنے مرد ہوتے ہیں ان سب کی تم پر ذمہ داری ہے، پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کریں، تمہیں عورت ہونے کے سبب سہنا پڑے گا۔ یہی ہمارے رسم و رواج ہیں اور انہی پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ ابھی تم نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے، وہ دنیا اس سے بھی بری ہے۔ میں نے دیالی کی باتیں سنی تو مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا، تو گویا یہ جرم اور یہ برائی ہر گھر میں خاموشی سے جاری تھی۔ شاید اس لیے کہ لوگ شادیوں پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں تو جیسے ہی جوان ہوئی بیاہ دی گئی۔ مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی جس نے کبھی بھی اس گندگی کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اپنی بستی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے اپنی منزل کا نہیں پتا تھا۔ بستی سے تھوڑی دور آ کر لاری اڈا تھا جس میں بسیں کھڑی تھی۔ میں یوں ہی ایک بس میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، بس ایک خوف نے دل میں جگہ بنائے رکھی تھی۔ بس کا سفر خاصا لمبا تھا۔ میں بھی اطمینان سے بیٹھ گئی کہ کم از کم اپنی بستی سے تو دور نکل آؤں گی۔ اسی بس میں ایک نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ آدمی کے چہرے پر داڑھی تھی جبکہ عورت نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ میں انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص دل جمی سے اس برقعے والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ برقع پوش لڑکی کے مرد کی نظر جب اس آدمی پر پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اسے بے نقل سنا دی اور بس کا سارا عملہ اسی پر چڑھ دوڑا۔ کنڈکٹر نے بھی اس کی خاصی سرزنش کی اور اسے بس سے باہر نکال دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں اس بات کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی لے۔ ایسا ہوتا تو عورت کا مالک اس عورت کو کچھ عرصے کے لیے پیسوں کے عوض اس کے حوالے بھی کر دیتا۔ میرے لیے اس آدمی کا یہ رویہ امید کی کرن تھی۔ مجھے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسی دم فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی تو کسی مسلمان مرد سے جو اپنی عورتوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ تبھی جب میں آپ کے رکشے پر بیٹھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ کسی مسلمان بستی میں مجھے اتار دے، اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ آپ واقعی شریف انسان ہیں، اور یقین مانیے آپ نے کارتوس سے کل جو لڑائی کی میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مجھے تحفظ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں۔ عمر بھر آپ کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گی۔ خدا کے لیے میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، میرے ہاتھوں کو چومنے لگی اور بے انتہا روتے ہوئے بولی، میں ساری زندگی تمہارے نام پر جیوں گی، تمہارے نام پر مروں گی، کہو گے تو جان بھی دے دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ یہاں آ کر اس گھر میں جو مجھے سکون ملا ہے وہ سکون شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نصیب نہ ہو۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ واقعی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے جس نے عورت کے حقوق کو اس طرح سے بیان کیا کہ اس کے لیے تحفظ اور عزت یقینی ہو گئی۔ میں نے مریم کو سینے سے لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کی سچائی کی قدر کروں گا، کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور رہے گی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے قرآن پاک پڑھنا سکھایا، کلمہ شہادت سکھایا اور نماز کے اصول بھی سکھائے۔ اب وہ صوم و صلات کی پابند ہے، اپنے ماضی کو بھول چکی ہے۔ ہم بھی وہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھلے ہیں کہ میں نے 1 سے 4 رکشے لے لیے ہیں۔ اب میری اچھی خاصی آمدن ہے، روز بروز میرے رکشے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب اللہ نے مجھے مریم کے نصیب سے عطا کیا ہے۔ اگر میں اسے دھتکار دیتا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو یقیناً وہ بددل ہو جاتی اور اس مذہب سے بھی دور چلی جاتی۔ میں نے اس کے اسلام سے محبت کو سراہا
اور اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ عزت کی زندگی بھی دی۔ آج وہ میرے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ میں 2 بچوں کا اور 4 رکشوں کا مالک بن چکا ہوں۔ اللہ پاک ہماری جوڑی یوں ہی سلامت رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔